نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله صدق اللہ مولانا العظیم۔ برادران اسلام، واجب الاحترام عظیم الشان ثنا خان رسول، جن کا نام بھی ذیشان ہے اور ان کا کام بھی ذیشان ہے، آج متعدد نسبتوں کے ساتھ اس محفل میں بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے۔ ہر نسبت ہی بڑی شاندار ہے۔ ایک تو ذیشان صاحب کی سالگرہ ہے اور اس پر میلاد کی گرہ ہے اور اوپر حضور کی نعت کی گرہ ہے۔ یہ کئی گرہیں جب مل جاتی ہیں تو گلدستہ بن جاتا ہے۔ کلاسیکل انداز میں ابھی میں نے نعت خوانی سنی۔ پاکستان بھر میں، بیرون پاکستان تقریباً تمام ثنا خان جو اس وقت اور پچھلے 30-40 سال میں جو پاکستان کے اس افق پر جنہوں نے فن نعت خوانی پیش کیا حضور کی بارگاہ میں، وہ مدحت اور تعریف و توصیف کے نذرانے پیش کرتے رہے۔ آپ کے اس علاقے میں ایک عظیم ثنا خان گزرے، جناب ثناء اللہ بٹ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ہمارے حویلیاں وہ تشریف لاتے رہے۔ ان کے صاحبزادے عمر بٹ صاحب اور محمد شہزاد ناگی صاحب، ان کو سننے کا بھی بارہا اتفاق رہا۔ اس کے علاوہ بھی ظہوری صاحب، اعظم چشتی صاحب، یہ ایسے ثنا خاں ہیں کہ جن کو سننے کے بعد کسی اور کو بندہ سن سکتا نہیں۔ لیکن ذیشان الہی سیالوی صاحب کو غالباً گزشتہ سال میں نے سوشل میڈیا پہ پہلی مرتبہ سنا۔ شاید اس محفل میں زبیب شاہ صاحب بھی موجود تھے جہاں شاید آپ پڑھ رہے تھے۔ وہ کلپ میرے سامنے آیا اور میں حیران ہو گیا کہ لاہور میں ایسے نعت خوان بھی موجود ہیں۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ یہ اکیلا نعت خوان ہے جس میں ثناء اللہ بٹ بھی ہے، ظہوری صاحب بھی ہیں، خورشید احمد صاحب بھی ہیں۔ ہر رنگ ہی اس گلدستے میں نظر آ رہا ہے۔ میں رہ نہیں سکا، پھر میں نے صادق محبوبی صاحب یہاں موجود ہیں، میں نے ان سے کہا تلاش کریں کہ یہ نعت خوان کہاں ہیں۔ تو انہوں نے نمبر کسی طریقے سے سوشل میڈیا سے لیا، سیالوی صاحب کو میرے پاس عرس پہ بلایا۔ پہلی مرتبہ مجھے سننے کا باقاعدہ لائیو دو بدو موقع ملا، بڑا لطف آیا۔ سبحان اللہ۔ یہ صرف نعت خواں نہیں ہے، لا یجاوز حناجرہم والا وہ لوگ نہیں ہیں کہ اوپر سے جب کوئی سر لگاتے ہیں، جو کہ میں خود یہ چیز سمجھتا ہوں۔ تو میرے استاد ہیں قاری خوشی محمد الحضری صاحب، تو میرے دادا استاد ہیں شیخ مصطفیٰ اسماعیل، جو مصر کے بہت بڑے مقری کبیر، یہ نہیں کہ میں لقب یا خطاب کے طور پہ مقری کبیر کہتا ہوں، مصر کے لوگوں سے پوچھئے شیخ مصطفیٰ اسماعیل کا قد کاٹ کیا ہے۔ جو کلثوم جو بڑی آپ کی گویہ تھی، مغنیہ تھی مصر کی، وہ باقاعدہ ان کے شاگرد ہوئے۔ پہلے انہوں نے موسیقی سیکھی، اس کے بعد قاری ہوئے، پھر جس جگہ پر وہ سر لے جاتے تھے۔ میری شنید میں یہ بھی آیا کہ 1-2 موقع پہ انہیں سعودیہ نے حج کے موقع پہ یا کسی موقع پہ تلاوت کے لیے بلایا۔ ان کی تلاوت میں کچھ ایسے مقامات بھی انہوں نے لیے، ایسے مقام لیے کہ جنازے اٹھ گئے۔ یعنی جب آپ محض لب سے نہیں پڑھتے، آپ جب یہاں بب قلب سے پڑھتے ہیں تو دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ آپ جتنے یہاں تلامذہ بیٹھے ہیں، سیالوی صاحب کے آپ خوش نصیب ہیں، آپ کو استاد اللہ نے وہ دیا ہے کہ جو ادھر سے پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ان کی خدمات کو، ان کی مساعی کو اللہ تعالیٰ سعی مشکور فرمائے، ایسی محفلیں سجتی رہیں
ایسے اساتذہ موجود رہیں گے تو انشاءاللہ یہ گلستان نعت کبھی بھی ویران ہونے والا نہیں ہے. ویسے بھی یہ ویران ہو ہی نہیں سکتا جس حبیب کا مداح خود خالق کائنات ہو. قرآن کریم سے ابھی میں نے آپ کے سامنے کوئی خطاب کا موقع تو ہے نہیں چونکہ ذیشان صاحب کی سالگرہ ہے. ایک نقطہ ذیشان دینا چاہتا ہوں. قرآن کریم کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ. جتنے نعت خوان حضرات بیٹھے ہیں مقدر پہ ناز کریں آپ سارے. حضور کی مدحت میں جب لب کشا ہو جائے نا تو آپ ناز کریں کہ رب نے چاہا ہے کہ یہ میرے حبیب کی نعت بولے. وہاں تھوڑ تو ہے ہی نہیں. جس حبیب کے سامنے کبھی حضرت ابو طالب مدحت فرما رہے ہوں, جہاں کبھی حضرت حسان مدحت فرما رہے ہوں, کبھی حضرت عبداللہ بن رواحہ مدحت فرما رہے ہوں, کبھی مولا علی مدحت فرما رہے ہوں, تو کیا مقام ہوگا. تو ایسی بارگاہ میں اگر آپ میں سے کسی کا لب کھلتا ہے تو ناز کریں کہ ہماری بخشش کا ذریعہ ہے وہ الفاظ کے جو حضور کی نعت میں ہمارے زبان سے جاری ہوئے. اب وجہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ. اگر یہ جو زمین کے اندر جتنے بھی درخت ہیں نا یہ سارے قلم ہو جائیں, قلم ہو جائیں. آپ گوگل پہ ابھی سرچ کریں, ٹوٹل زمین آپ کی 100% ہے, اس کا 70% پانی ہے اور 30% خشکی ہے, اور خشکی کا ٹوٹل جو رقبہ ہے وہ 5 کروڑ اور 72 لاکھ اسکوائر مائلز کے قریب بنتا ہے. اسکوائر مائلز. تو اس خشکی میں بھی 1 کروڑ اور 70 لاکھ مربع میل پر فقط جنگلات ہیں. ٹوٹل خشکی ہے 5 کروڑ یعنی 5.6. ٹوٹل خشکی کا جو رقبہ ہے, یہ ذرا سننے والی بات ہے, یہ میری تقریر نہیں ہے, یہ ایمان کا حاشیہ, عشق کا حاشیہ پیش کر رہا ہوں. ٹوٹل رقبہ آپ کا جو ہے خشکی والا وہ 5.6 کروڑ سمجھ لیں آپ مربع کلومیٹر, یا مائلز میں ہے یا کلومیٹرز میں ہے, مجھے مستحضر نہیں, ان دونوں میں سے ایک ہے. اس میں سے جہاں جنگلات لگے ہوئے ہیں وہ 2.25 کروڑ جگہ ہے, 2.25 کروڑ کلومیٹر ہے یا مائلز میں ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر یہ جتنے زمین کے جنگلات ہیں نا ان میں جو درخت لگے ہوئے ہیں ان کے قلم بن جائیں. ابھی بھی اگر آپ کو نہیں سمجھ آیا تو کسی دن کوشش کر کے دیکھ لیں, ایک ہی درخت کی چھال اور اس کے تنے کو قلم بنانے کی کوشش کر لیں, پھر 2-4 مہینے بعد آپ سے ملاقات ہو ہی جائے گی. محض ایک درخت, اس کے تنے میں سے آپ قلمیں چھیلنی شروع کر دیں. ایک تنے سے قلمیں بنانا بڑا مشکل ہے, لیکن اگر قلمیں بن جائیں, ایک درخت نہیں پوری زمین کے جنگلات سارے قلم ہو جائیں, یہ قرآن کہہ رہا ہے. والبحر یمدہ, اور اس قلم کی سیاہی ایک سمندر ہو جائے. من بعدہ 7 ابحر, 7 سمندر, اس کے ساتھ 7 سمندر اور بھی سیاہی بن جائیں. ما نفدت کلمات اللہ, اور یہ مل کے اللہ کے کلمات کو لکھنے لگے تو اللہ کے کلمات پورے نہیں ہوں گے, یہ ختم ہو جائیں گے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کلمات اللہ ہیں کیا کہ جن کی وسعت اور بلندی اور علو کا عالم یہ ہے کہ ساری زمین کے درخت قلم بن جائیں, سارے سمندر سیاہی ہو جائیں, تو ان کلمات کو لکھ نہیں پاتے. تو یہاں پر قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن تو ہی بتا یہ کلمہ یا کلمات کیا ہوتا ہے. تو قرآن نے کہا انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ, یہ جو مریم کے شہزادے ہیں نا حضرت عیسیٰ, یہ روح اللہ بھی ہیں اور یہ کلمت اللہ بھی ہیں, یہ نبی ہیں, یہ رسول ہیں. تو قرآن کہتا ہے نبی اور رسول ہو کے یہ کلمہ ہے, کلمہ واحد کے لیے بولا جاتا ہے, اور جمع اسی کی کلمات ہوتا ہے. تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے یہ لکھا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کلمہ کوئی نبی ہے تو کلمات بھی کوئی نبی ہی ہوگا. اور وہ کون ہے؟ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری, آنچ خوباں ہمدارن تو تنہا داری. سارے نبیوں کو جس کے صدقے میں نبوت اور رسالت ملی ہے, باقی سب کلمہ ہو سکتے ہیں, محمد مصطفیٰ کو کلمات کہا گیا ہے. اب معنی یہ بن رہا ہے کہ اگر ساری زمین کے درخت قلم بن جائیں اور سارے سمندر سیاہی ہو جائیں
اور مل کر حضور کی نعت لکھنے لگے تو نعت مصطفیٰ کا ایک بات بھی قدم بند نہ ہو، یہ سارے فنا ہو کے رہ جائیں۔ آپ خوش نصیب ہیں، سیالوی صاحب خوش نصیب ہیں، اور ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں کبھی منظوم کبھی منصور حضور کی نعت کا موقع عطا فرمایا۔ یہ ہمارے لیے اعزاز ہے، یہ دارین کا اعزاز ہے۔ تو فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ یہ فرماتے ہیں، آج لے ان کی پناہ۔ آپ نے بہت اچھی پناہ لی ہوئی ہے، آپ کی زبان بتا رہی ہے کہ آپ پناہ مصطفیٰ میں ہیں، آپ کی زبانوں سے حضور کی ثنا برآمد ہو رہی ہے۔ تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ذیشان صاحب کو۔ خطاب تو کرنے کا نہ مدعا ہے نہ منشور ہے، بس یہ کلمات کہ حضور کی بارگاہ میں آج کی اس محفل میں ہمارا نام بھی آ جائے کہ مداحوں میں ہم بھی شامل تھے۔ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، میری ہر نسل ہے شبیر کی مداحی میں۔ یہاں امام علی مقام کا نام میں نے عمدن لیا ہے کیونکہ ہمارے ہاں قاعدہ ہے ان مدح الولد مدح الوالد۔ کبھی کبھی بندے کا دل کرے نا نعت پڑھنے کا تو منقبت حسین کی پڑھ لیا کرو، لکھا یہ جاتا ہے کہ یہ نعت مصطفیٰ کی پڑھ رہا ہے، کیونکہ کبھی کبھی بچے کی مدحت باپ کی مدحت ہوتی ہے، باپ کی ثنا بچے کی ثنا بن جاتی ہے، اور بیٹا حسین جیسا ہو اور کامل منی ہو، الحسین منی وانا منہ، حسین مجھ سے میں حسین سے ہوں، تو اس کی منقبت مصطفیٰ کی نعت ہے۔ تو ہم سارے کامل منیت والے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک صاحب نے مجھے سوشل میڈیا کے اوپر ایک حوالہ بھیجا، انہوں نے کہا جی فلاں 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 صحابہ کرام ان کے لیے بھی حضور نے منی کا لفظ بولا ہے، تو یہاں اہل بیت اطہار کا امتیاز کیا رہ گیا؟ میں نے کہا یہ بھی حضور کے صحابہ کی شان ہے کہ حضور ان کو بھی منی فرماتے ہیں، ہر اہل خیرے کو نہیں فرمایا، جنہیں نگاہوں سے جام عشق پلایا ہے نا انہی کو منی فرمایا ہے، لیکن صحابی ہو کر بھی کوئی منی انت منی بمنزلت ہارون والا نہ ہو سکا۔ باقی فقط منی ہے، پر علی کا مقام یہ ہے کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تو میرے نزدیک اس مقام پر ہے جس مقام پر ہارون موسیٰ کے نزدیک ہے۔ ایسا منی بھی ہمیں کوئی لا کے دکھاؤ، اور ایسا منی بھی کوئی نہیں ہوگا جس کے لیے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، سارے جسم کو خون بنا کے یہ جگر دیتا ہے۔ تو نبی نے بتا دیا ہے کہ جسے محمد مصطفیٰ سے محبت ہو وہ جان لے کہ نبی کی جان کا نام زہرا بتول ہے، انتی ام ابیہا۔ تو مبارکباد پیش کرتا ہوں سیالوی صاحب کو، گھر کی بھی، محفل کی بھی اور سالگرہ کی بھی۔ اللہ تعالیٰ ان کی اکیڈمی کو بھی کامیاب فرمائے، آپ کو ان کے ساتھ مزید مضبوط اور مزید رسوخ والا تعلق عطا فرمائے، انشاءاللہ دین و ایمان میں پیش بہا برکت نصیب فرمائے۔ ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی پھر ان سے اجازت ہے انشاءاللہ۔